سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو. زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ باپ اگر مر جاتا تھا تو باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی کہ اپنی ماں سے نہیں بلکہ جو اپنی سوتیلی ماں ہوتی تھی اس سے شادی کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ نے جن سے شادیاں کی ہوں جن عورتوں سے، ان سے نکاح نہ کرو، وہ تمہارے اوپر حرام ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، جو ہوا ہو گیا لیکن اب یہ چیز حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کانا فاحشہ، بے حیائی ہے، مقتا یہ بغض ہے، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے. جو آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے وہ کافر ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ سے نکاح کیا، سوتیلی ماں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قتل کر دو اور اس کا مال غنیمت کے طور پر لے آؤ. تو جو آج کے وقت میں یعنی اس آیت کے بعد اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے تو وہ مرتد ہوتا ہے، کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. اس کے بعد بالکل متوجہ رہو آج کے درس میں. اب فرمایا گیا کہ کن کن سے نکاح کرنا جائز ہے. جی ہاں، کن کن سے نکاح کرنا جائز ہے. 7 رشتے نسبی ہیں، 7 رشتے رضائی ہیں اور 4 رشتے سسرالی ہیں. ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اب وہ دیکھو کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. کہ 7 رشتے نسب سے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. امہاتکم، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، گنتے رہو انگلیوں پر. وبناتکم، بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے. واخواتکم، بہنوں سے نکاح، یہ نسبی ہیں نہیں جو ڈائریکٹ رشتے ہیں، نسب والے رشتے. ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. وعماتکم، پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے، پھوپھی سے. وخالاتکم، خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے. وبنات اخ، بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. بہن کی بیٹی کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھانجی. ٹوٹل کتنے رشتے ہو گئے یہ؟ 7 رشتے. ماں سے حرام، بیٹی سے حرام، بہن سے حرام، پھوپھی سے حرام، خالہ سے حرام. اسی طریقے سے بہن کی بیٹی سے، بھائی کی بیٹی سے اور بہن کی. تو یہ 7 رشتے نسبی ہیں، یہ حرام ہیں. ماں سے، چاہے ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، ان کی ماں ہو، نیچے تک سارے کے سارے رشتے یہ ماں کے درجے میں آئیں گے. تو یہ 7 رشتے نسب سے حرام ہیں. 7 رشتے رضاعت سے حرام ہے. رضاعت کا مطلب دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں. تو جو رشتے نسب سے حرام ہیں سارے کے سارے رشتے وہی رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے. رضائی ماں سے نکاح کرنا حرام، رضائی بہن سے نکاح کرنا حرام، رضائی بیٹی سے نکاح کرنا حرام، رضائی خالہ سے نکاح کرنا حرام، رضائی پھوپھی سے نکاح کرنا حرام، رضائی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام، رضائی بھانجی سے نکاح کرنا حرام. تو یہ 7 رشتے رضائی ہے، دودھ کے رشتے سے یہ سارے حرام ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. حقیقت یہ کہ نہیں آ رہا ہے. اور یاد رکھو جب سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، سن لینا بھی کافی ہوتا ہے. کبھی کبھی باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی لیکن آگے چل کے انشاءاللہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہر چیز کا سمجھنا ضروری نہیں ہے لیکن سننا ضروری ہوتا ہے. یہ ہمارا لا ہے، قانون ہے. یہ کوئی سائنس اور فلسفے کی کتاب نہیں، یہ ہمارا لا چل رہا ہے، یہ لا بیان کیا جا رہا ہے. تو 7 رشتے نسب سے حرام ہے، 7 رشتے رضاعت سے. رضائی ماں یعنی آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا تو وہ آپ کی رضائی
ماں ہو گئی دودھ پلانے والی ماں، تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کی لڑکی وہ آپ کی رضائی بہن بن گئی تو اس سے نکاح کرنا آپ کا حرام ہے۔ یا کسی لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ آپ کی رضائی بہن ہو گئی، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آپ کی بیوی کا کسی لڑکی نے دودھ پیا ہے تو وہ آپ کی رضائی بیٹی ہوگی، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو 7 رشتے جیسے نسب سے حرام ہیں، 7 رشتے ویسے ہی سیم ٹو سیم رضاعت سے حرام ہیں۔ 4 رشتے سسرالی حرام ہیں۔ کیسے؟ ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جی ہاں، ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آپ نے ایک لڑکی سے شادی کی اور آپ کی اس سے مباشرت نہیں ہوئی ہے، ہم بستری نہیں، طلاق ہو گئی، لیکن تب بھی اس کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی ساس سے آپ بیوی سے مباشرت کریں یا نہ کریں، لیکن ساس سے نکاح کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ ربیبہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ربیبہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور اس عورت کی آلریڈی ایک بیٹی ہے پہلے شوہر سے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ۔ پھر سمجھو ربیبہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی ہے تو اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ اب آپ اس بیٹی سے اپنی شادی نہیں کر سکتے ہیں، ہاں اگر اس کی ماں کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو پھر اس ربیبہ سے شادی کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر سمجھو، آپ نے ایک عورت سے شادی کی، ٹھیک ہے، وہ عورت آپ کے نکاح میں آئی، اس عورت کی ایک بیٹی بھی ہے اس کے پہلے شوہر سے، اسے کیا کہیں گے؟ بولو، ربیبہ۔ کیا کہیں گے اسے؟ ربیبہ۔ اب آپ نے اس عورت سے شادی تو کی، لیکن شادی کی رات میں ہی آپ نے طلاق دے دی، آپ کی بات نہیں بنی، ہم بستری نہیں ہوئی، اور آپ نے طلاق دے دی اس کو، ہم بستری نہیں ہوئی، تو اس کی بیٹی سے یعنی ربیبہ سے شادی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر ہم بستری ہو گئی ہے تو ربیبہ سے شادی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو 4 رشتے سسرالی حرام ہیں، ساس سے، ربیبہ سے، بہو سے، اور 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر رکھنا بھی حرام ہے۔ آپ کی جو بیوی ہے، آپ چاہیں کہ اس کی بہن سے، سگی بہن سے شادی کر لیں، حرام ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں یا وہ فوت ہو جائے تب تو آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ 4 رشتے سسرالی حرام ہے، 7 نسب سے حرام ہے، 7 رضاعت سے حرام ہے، 4 سسرالی حرام ہے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 7 14 اور 4 18۔ اور بھی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیوی کی خالہ کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہے آپ اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں بیوی کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے تب تو آپ خالہ سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، حرام ہے۔ اسی طریقے سے بھتیجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح کے اندر، یعنی آپ کی جو بیوی ہے آپ اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کی بیوی ہے، جب تک آپ کے نکاح میں ہے، تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ کی بیوی ہے، اس کی بھانجی سے نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے۔ آپ کی بھتیجی کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اپنی بیوی کو اور اس کی بھتیجی کو، اسی طریقے سے اپنی بیوی کو اور اس کی بھانجی کو بھی آپ ایک وقت میں نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو 7 نسبی رشتے حرام ہیں، اور جتنے رشتے نسبی حرام ہیں رضاعت سے وہ سارے کے سارے رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے 4 رشتے سسرالی حرام ہیں، اور اسی طریقے سے بیوی اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، بیوی اور اس کی پھوپھی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، بیوی اور اس کی بھانجی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیوی اور اس کی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رشتے حرام ہیں، ان سے شادی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ رضاعت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کیا ہوتا ہے رضاعت کا مطلب؟
دودھ کے ذریعے دودھ پلا کر کے. اب تو خیر یہ مزاج کم ہے، پہلے میں نے خود اپنے شہر اٹاوا میں دیکھا ہے یہ چیزیں ہوتی تھیں. بچوں کو دودھ پلانے والیاں بھی ہوتی تھیں، خالائیں ایک دوسرے کا دودھ پلا دیتی تھیں اپنے بچوں کو، تو اس طریقے کی چیزیں تھیں. بہرحال اس کے بعد فرمایا 5ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. جنگ اوطاس کے اندر کچھ عورتیں قیدی بن کر کے آئیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا ہے، اللہ کے رسول کیا ہم ان عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غلام بن کر کے آئیں؟ فرمایا والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اب جو شادی شدہ اس سے کیا شادی کریں گے آپ؟ شادی شدہ عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتیں قیدی بن کر کے آئیں. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، آئے اللہ کے نبی یہ عورتیں قیدی بن کر کے آئی ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے. اب آج تو غلامی کا دور نہیں ہے، وہ غلامی کا دور تھا تو لونڈیوں سے ہم بستری کرنا جائز تھا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، وہ جو اوطاس سے لونڈیاں آئی ہیں ہمیں اے اللہ کے نبی ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بستری کریں، ان کے شوہر بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی والمحصنات من النساء الا ما ملکت. ہاں شادی شدہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو غلام بنا کر کے لونڈی بنا کر کے آ جائیں، جو تمہاری لونڈیاں بن جائیں، ان کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، ان کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے. اس کے بعد بتایا نکاح کے اندر 4 شرطیں ہیں. ایجاب و قبول ہونا چاہیے، لڑکا بھی کہے گا کہ ہاں مجھے قبول ہے اور لڑکی بھی کہے گی کہ مجھے لڑکی کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، اور ایک بار بھی لڑکا کہہ دے ہاں مجھے قبول ہے تو وہ قبول مانا جائے گا. تو ایجاب و قبول ہونا چاہیے. دوسری چیز مہر بھی ہو شادی کے اندر، یہ بھی شرط ہے. کیا ہو؟ مہر ہو. تیسری چیز دائمی قبضہ ہو، شادی 1 گھنٹے کے لیے یا 2 دن کے لیے 2 مہینے کے لیے 2 سال کے لیے نہ ہو، بلکہ دائمی قبضہ ہو، ہمیشہ کے لیے شادی ہونا چاہیے. جیسے شیعہ کرتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے شادی، 2 دن کے لیے شادی، 2 ہفتے کے لیے، جس سے متعہ کہا جاتا ہے. معلوم یہ چلا کہ ایسا نکاح کرنا جس میں لمٹ ہو، جس میں باؤنڈ ہو کہ ہم اتنے دیر کے لیے، اتنے گھنٹوں کے لیے، اتنے مہینے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نکاح کرنا حرام ہے. معلوم یہ چلا کہ متعہ کرنا بھی حرام ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کا گوشت اور متعہ کو حرام قرار دے دیا تھا. تو نکاح کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ ایجاب و قبول ہو، مہر ہو، دائمی قبضہ ہو. صرف شہوت کے لیے نکاح نہ کیا جائے. یہ جو حلالہ ہوتا ہے 2 رات کا، معلوم یہ چلا کہ یہ حلالہ بھی کرنا، وہ حلالہ نہیں، وہ حرامہ ہے قاعدے سے. وہ کیا ہے؟ حلال کا ہے، وہ حرامہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر. اور چوتھی چیز کہ شادی چھپ کر کے نہ ہو بلکہ اعلان کر کے کی جائے. یہ 4 شرطیں ہیں شادی کے لیے، اعلان کر کے شادی ہو. اس کے بعد فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. فرمایا اگر تم نیک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، بیوی کو کھلانے کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے رہنے کا انتظام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا راستہ بتایا کہ ایسا کرو، لونڈیوں سے نکاح کر لو. کیا کر لو؟ لونڈیوں سے نکاح کر لو. لیکن اب تو وہ دور نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم آج بھی موجود ہے. اچھا، عورتیں 3 طریقے کی ہوتی ہیں، یہ گھر لے کر کے جاؤ، خواتین ہیں وہ بھی لے کر کے جائیں. عورتیں 3 طریقے کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں محسنہ. کیا ہوتی ہیں؟ ایک نام رکھتے ہیں ہم لوگ محسن. یہ والی محسنہ نہیں ہے،
وہ سین سے ہے محسن، یہ صاد سے ہے محسنہ. اور دوسری عورتیں ہوتی ہیں متخذ الاخدان، اور تیسری قسم ہوتی ہے مسافات. محسنہ، حسن کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر قلعہ. تو جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، دیندار ہوتی ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ محسنہ. جو باپردہ ہوتی ہیں، معلوم یہ چلا کہ جو عورت باپردہ ہو وہ محسنہ ہو جاتی ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، یعنی وہ قلعے کے اندر آ جاتی، محفوظ ہو جاتی ہے. تو ایک عورت ہوتی ہے محسنہ، باپردہ عورت، نیک عورت، ان سے شادی کرنا چاہیے. دوسری عورت ہوتی ہے مصافحات، یعنی جو کھلم کھلا برائی کرنے والی، کھلم کھلا زنا کرنے والی ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا حرام. کون بغیرت آدمی کر لے گا شادی؟ اور تیسری ہوتی ہے متخذ الاخدان، چھپ چھپ کے گناہ کرنے والی، چھپ چھپ کے برائی کرنے والی. ایسی عورت سے بھی نکاح کرنے میں احتیاط برتا جائے. اس کے بعد فرمایا بڑی شاندار بات، عجیب بات بھی ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. یہاں عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، پوری سورت عورتوں کے بارے میں. عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور لاسٹ میں آدمیوں کا کر دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. امام طاؤس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں آدمی انتہائی کمزور ہے. عورتوں کے معاملے میں آدمی بڑا کمزور ہے. امام وکی نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں تو بڑے بڑے مردوں کی مت ماری جاتی ہے. ایک مفسر نے کہا کہ ایک آدمی ایک عورت کو دیکھ رہا ہے، وہ دور چھت پہ کھڑی ہے، اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے وہ اتنا دور ہے اور اس سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا. یہاں آدمی بڑے بڑے مولوی صاحب کی مولویت، بڑے بڑے پنڈتوں کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. اور اوپر شادی کا ذکر ہے. معلوم یہ چلا کہ آدمی کو چاہیے جلد سے جلد شادی کر لے، تو وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہو جائے گا تمام برائیوں سے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، جھوٹ بول کر فریب دے کر اپنے مومن مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دو. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں رضامندی سے بزنس کر لو، رضامندی سے معاملہ طے کر لو، خرید و فروخت رضامندی کے ساتھ کر لو. ہاں آپس میں دھوکہ مت دو، فراڈ نہ کرو آپس میں. آج مسلمان جو پریشان ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، آج کاروبار کے معاملے میں بہت خراب. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بزنس کرنے کو تیار نہیں کہ ان کی ٹوپی پہ نہ جانا، ان کی داڑھی پہ نہ جانا، یہ ملا جی کب چوٹ دے دے نہیں پتا ہے، یہ کب داڑھی والا بزنس میں گھاٹا دے دے اور ٹوپی پہنا دے نہیں پتا ہے. تو آج مسلمان سے بزنس کرنے میں گھبرا رہا ہے. تو فرمایا ہے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اور ہاں آپس میں خرید و فروخت کر لو اور آپسی رضامندی کے ساتھ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. معلوم یہ چلا کہ خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اور اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ وہ جتنی چیزیں جس سے انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. اب چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، جتنی بھی چیزیں انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں.
ایک اور بات بڑی شاندار، اللہ کی ہر بات شاندار ہے. کچھ گناہ تو ہوتے ہیں چھوٹے اور کچھ گناہ ہوتے ہیں بڑے. بڑے گناہوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ کبیرہ گناہ. اور چھوٹے گناہوں کو صغیرہ گناہ. اچھا صغیرہ گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ بتایا جا رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے گناہوں سے بچے رہو گے. 5 بڑے گناہ بتائیے آپ لوگ. 5 بڑے گناہ. 5 بڑے گناہ بتائیں. میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. ایک سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اس کو آپ سب سے پہلے رکھیے. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. اب 4 اور بچے ہیں. جواب دے دی. 4 کون کون سے ہوں گے؟ اور بھی ہیں، میں نے صرف آپ لوگوں سے 5 پوچھے. قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، اور بھی لوگوں کے لیے چھوڑیے آپ. اور بتائیے بھائی. غیبت اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تو یہ ٹوٹل 5 ہو گئے. بہت گناہ ہے. دیکھو بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر حد ہو. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. جیسے کہ زنا. اگر کوئی زنا کر لے اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ ہے تو رجم. تو یہ بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے شراب. اگر کوئی شراب پی لے کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر حد ہو، یا جس پر لعنت کی گئی ہو. اللہ نے لعنت کی ہو یا رسول نے لعنت کی ہو. یا اسی طریقے سے وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں. تو کبیرہ گناہ بہت سے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کئی بار ذکر کیا ہے. اب آیت دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. آئے لوگوں تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دیں گے. تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم کیا کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں بہت عزت والی جگہ کے اندر داخل کریں گے، یعنی ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہ کے نبی مرد جہاد میں بھی جاتے ہیں، آئے اللہ کے نبی مردوں کو وراثت میں ہم سے ڈبل حصہ ملتا ہے. اللہ تعالی اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. بعض پر ہم نے جو فضیلتیں تم ایک دوسرے کو دے رکھی ہیں تم اس کی تمنا نہ کرو. اس کو اتنا کیوں ملا؟ یہ اس مقام پر کیوں ہے؟ یہ دنیا کا سسٹم ہے. اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو چپراسی بنایا، کسی کو کلرک بنایا. اگر سب کو ایک بنا دیتا دنیا کا سسٹم کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کو عالم بنایا، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو مصلی بنایا، کسی کو امام بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو اس کا نوکر بنایا، کسی کو مرد، کسی کو عورت. یہ سارا سسٹم ہم نے بانٹا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا. ہاں مرد جو بھی نیکی کریں گے اس کا بدلہ ان کو ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبن. اور عورتیں جو بھی نیکی کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا کا پورا حصہ دے گا. واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیم. اس کے بعد آدھے سے زیادہ پارا باقی ہے، آدھے سے زیادہ. اب مرد حضرات توجہ دیں، عورتیں بھی توجہ دیں، مرد بھی توجہ دیں. پہلے تو مرد خوش ہو جائیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، حاکم بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ وبما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. نکاح ہوا مہر مرد کو دینا یا عورت کو دینا ہے؟ بولو. مرد کو دینا ہے.
بیوی کے رہنے کا انتظام کس کو کرنا ہے؟ مرد کو کرنا ہے. بیوی کے کھانے پینے کا انتظام بھی مرد کو کرنا ہے. اولاد ہوگی اس کی پڑھائی لکھائی کا، تربیت کا، کھانے پینے کا انتظام بھی مرد کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مرد کو حاکم بنایا ہے کیونکہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور آئے میری ماں بہنوں ذرا غور کرو، نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ صالحہ عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک عورتیں تو وہ ہیں جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں. غیب میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن تب بھی وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی. یہ نیک عورتیں ہیں، نیک خواتین ہیں. نیک خواتین کون سی ہیں؟ جو اکیلے میں بھی، غیب میں بھی، جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی. کچھ عورتیں ہوتی ہیں نشوزہ، ناشیزہ عورتیں. یہ تو ہو گئی صالحہ عورتیں، نیک عورتیں. اور کچھ ہوتی ہیں جو صالحہ نہیں ہوتی ہیں، ناشیزہ ہوتی ہیں. فرمایا اگر کوئی عورت ناشیزہ ہے، آپ کی بیوی سے پٹری نہیں کھا رہی ہے، آپ کے خیالات مل نہیں رہے ہیں، یا آپ کی بیوی آپ کو پریشان کر رہی ہے، اس کے رہنے کا طریقہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہر بات پہ ڈانٹتی رہتی ہے، چیخ کر بولتی ہے، ناشیزہ ہے، بدتمیز ہے. فرمایا فعظوہن، سب سے پہلے آپ اس کو نصیحت کریں. کیا کریں آپ؟ پہلے نصیحت کریں، پیار محبت سے سمجھائیں. ہماری شریعت نے پہلا قدم طلاق کا نہیں بتایا، سب سے آخر میں طلاق کا حکم ہے. سب سے پہلے کیا بتایا؟ فعظوہن، سب سے پہلے آپ اس کو سمجھائیں. اور اگر تب بھی نہ سمجھے وہ، فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا بستر الگ کر دو. میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میرے استاد نے بتایا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ شوہر کے بستر سے دور سوئے. یہ سب سے بڑی سزا ہے. تو فرمایا سمجھاؤ، اگر نہیں مانتی ہے تو کیا کرو؟ بستر الگ کر دو. اور تب بھی نہ مانے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو مارو. لیکن کیسا مارو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر مبرح، ظالمانہ طور پر نہ مارو. چہرے پر تو مارنے سے سخت منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مارو، تادیباً مارو، ظلم نہ کرو. لیکن آج ہم ماشاء اللہ جاتے ہیں اور پورا IPL کھیل دیتے ہیں گھر جا کر کے. ہیں ہم میں اور آپ میں ایسے بھی. سعودی عرب میں ایک عورت نے شکایت کی کورٹ کے اندر، یہ معاف کیجیے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. اور کیسے مارو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہلکا مارو جیسے مسواک سے. مسواک کی مار کتنی ہوگی بھائی؟ کتنی سی مسواک ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ مسواک سے مارو اور تادیباً مارو، ظلم و زیادتی نہ کرو. سعودی عرب میں ایک عورت کوڑ گئی، کہا میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے، پیٹتا ہے. شوہر کو بلایا عدالت میں، کہا بھائی تم اپنی بیوی کو بہت مارتے ہو؟ کہا بس مسواک سے ہی مارتا ہوں. کہا اچھا، کہا مسواک لے کے آؤ. تو وہ 1 میٹر کی مسواک لے کے آ گیا. تو اتنی بھی بڑی مسواک آپ کی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایسی نوبت ہی نہ آئے. تو فرمایا کہ پہلے نصیحت کرو، نہیں مانے بستر الگ کر دو، تب بھی نہ مانے تو غیر مبرح، ایسی مار جو سخت نہ ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تب بھی بات نہ بنے، ایک آدمی اس کی طرف سے لے آؤ، ایک آدمی اپنی طرف سے لے آؤ. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما حکیما. آپس میں صلح کروائیں، اور اگر صلح نہ ہو پائے تو بہتر ہے ایسی زندگی آپ نہ کاٹیں، آپ اپنے رستے اور وہ اپنے رستے. تو شریعت نے اسٹیپ بتایا ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو. نہ مانے بستر الگ کر دو، نہ مانے تو مارو، اور ایسا مارو غیر مبرہ، بہت تیز نہ مارو، صرف تادیباً مارو اور مسواک کی مار مارو. اور فرمایا تب بھی بات نہ بنے تو ایک حکم اپنی طرف سے، ایک حکم اس کی طرف سے لے آؤ، جن کا ارادہ ہو آپس میں دونوں کو ایک کرنا. اور تب بھی بات نہ بنے تو پھر آپ اپنے رستے اور وہ اپنے رستے، اس کو آزاد کرو اور اپنی زندگی کی گاڑی زبردستی نہ چلو. کیا چھوڑیں کیا بتائیں. دیکھ لو
ایک آیت، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، آپ کے اندر ایمان نہ ہو اور آپ خوب خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اس کا کوئی بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط اخلاص ہونا چاہیے آپ کے خرچ کرنے میں، ایسا نہ ہو کہ آپ محلے والوں کو دکھانے کے لیے، نمازیوں کو دکھانے کے لیے، اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، آپ کا انفاق فی سبیل اللہ کسی بھی کام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، حقیقت میں نہ تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک آیت تک انشاءاللہ بات ختم کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، ایک صحابی کے گھر میں شراب کی دعوت چل رہی تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے اور ایک صحابی کو امام بنا دیا گیا، وہ نشے کی حالت میں تھے، انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی اور تلاوت غلط کر دی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ، وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، ہاں جب تمہیں ہوش آ جائے تب آؤ، لیکن جب نشے کی حالت میں ہو تم مسجد کے قریب نہ آؤ۔ اور ولا جنبا الا عابر سبیل، اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، بیوی سے ہم بستری کی ہے یا احتلام ہو گیا، تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تب بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر تمہارے پاس راستہ ہی مسجد سے گزرنے کا ہو تو گزر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض صحابہ اکرام کے گھروں کا راستہ مسجد نبوی سے ہو کر کے گزرتا تھا، تو اجازت ہے اگر تمہارے گھر کا راستہ گزر رہا ہے تب تم مسجد سے گزر جاؤ، لیکن اس کے علاوہ اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ حتی تغتسلوا، غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، نہا لو تو مسجد میں آ جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کوئی آدمی مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ پانی سے نہا نہیں سکتا ہے، نہائے گا طبیعت خراب ہو جائے گی، او علی سفر، یا سفر پہ ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، اور کوئی پیشاب سے یا لیٹرین سے فارغ ہو کر کے آیا، او لامستم النساء، اور کوئی اپنی بیوی سے ملاقات یعنی ہم بستری کر کے آیا، فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ تیمم، فیتمموا، فرمایا تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر پانی نہ ملے یا ایسا مریض ہے کہ پانی کا استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بیوی سے ہم بستری کر کے آئے اور پانی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ پاک مٹی پر آپ ہاتھ ماریں گے، مان لو یہ پاک مٹی ہے، اس طریقے سے آپ ایک ضربہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھونکنا بھی ہے، یہ بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چہرے پر پھیرنا ہے، اس کے بعد بائیں ہتھیلی سے دائیں ہتھیلی پر اور دائیں ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی پر ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ناک میں ڈالتے ہیں مٹی، یہ بھی غلط ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ پاک مٹی پر ہاتھ مارا، ایک ضربہ، اس کے بعد پھونکنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد چہرے پر پھیرنا ہے، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی کلائی پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر، اور آپ کا تیمم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔